نماز میں بات کرنا، کسی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا نماز میں جواب دینا۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی باہر سے آیا، اس نے کہا، بعض کہتے ہیں نا السلام علیکم، نہیں کہنا چاہیے، مسجد میں نہیں کرنا چاہیے، بلند آواز سے آرام سکون سے آ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ تو وہ کوئی سلام کرے اور آپ نماز میں ہیں، تو ہو سکتا ہے نماز میں اگر آپ نے جواباً کہہ دیا نا وعلیکم السلام، تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح چھینک کا، کسی کو چھینک آئی تو اس کا جواب دینا یرحمک اللہ، تو نماز میں بس آپ نے دے دیا، تو اگر آپ نے جواباً دیا نا، چاہے بھول کر دیا، تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، آپ کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے خوشی والی خبر سنی تو الحمدللہ، کوئی آیا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا حج کا پیغام آ گیا، تو گیا الحمدللہ، اس نے بھی سنا تو الحمدللہ کہہ دیا، لیکن بہرحال نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر بری خبر سنی یا کوئی بھی تکلیف دہ خبر سنتا ہے نا، تو کہنا چاہیے ویسے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اگر نماز میں جواباً کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ اذان ہونا شروع ہو گئی، تو آپ نے اذان کا جواب بھی نہیں دیں گے، اگر آپ نے اذان کا جواب دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا نام سنا تو عز و جل کہہ دیا، یا سرکار دو جہاں کا نام سنا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، تو ان باتوں سے بھی کیونکہ جواباً کہہ رہے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز کے کھانسنے کا مسئلہ، بعض احباب زیادہ کھانسی کرتے ہیں نماز میں، اور بعض تو بلا وجہ ہی لگے رہتے ہیں، دیکھا دیکھی یعنی سنے سنایا، تو مریض کی زبان سے جو بے اختیار آہ اوہ نکلا تو نماز نہ ٹوٹی، یوں ہی چھینک جماہی آ جاتی ہے، کھانسی آ جاتی ہے، ڈگار وغیرہ میں جتنے حروف مجبورا نکلتے ہیں معاف ہے، جتنے نکلتے ہیں معاف ہے۔ پھونکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سانس کی مثل ہے اور نماز فاسد نہیں ہوئی، مگر قصداً پھونکنا، قصداً پھونکنا یہ نماز میں مکروہ ہے۔ اگر دو حروف پیدا ہو جیسے اف تف تو نماز فاسد ہوگی، اور نماز میں اف، تو اس طرح نماز میں اگر دو مرتبہ اف کر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس طرح کے الفاظ نکال لیں۔ کھنکھارنے میں جب دو حروف ظاہر ہو جیسے اخ تو مفسد نماز ہے، ہاں اگر عذر یا صحیح مقصد ہو تو طبیعت کا تقاضا ہو یا آواز صاف کرنے کے لیے ہو یا امام کو مقربہ دینا مقصود ہو، تو کوئی آگے سے گزر رہا ہو تو اس کو متوجہ کرنا ہو، تو ان وجوہات کی بنا پر کھانسنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کہہ دینے چاہیے سبحان اللہ، تاکہ اگلے والے کو لقمہ اگر دینا ہے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو اس طرح کے لفظ کہے جائیں۔ لیکن کھانسی جو سی ہے دوران نماز، اس کو جتنا ہو سکے کنٹرول کرنا چاہیے ہر ایک کو، ہاں اگر پھر بھی آ جاتی ہے تو وہ معاف ہے، کیونکہ کھانسنے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ حروف زیادہ نکل جاتے ہیں، اس طرح نماز فاسد ہونے کا بھی امکان رہتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کھانسی آئی ہے اور بعض دفعہ گلا بھی خراب ہوتا ہے، ویسے موسمی اثرات بھی ہوتے ہیں، تو اس کھانسنے سے کوئی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح عمل قصیر کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل قصیر ہے کیا؟ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب ہاتھ اٹھائے ہوئے، اب دور سے کوئی بندہ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ یہ تو امام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو فوراً ہاتھ واپس لے کر آئیں، زیادہ ہاتھ ہلائے نہ، کیونکہ اس کو کہتے ہیں عمل قصیر۔ کیا کہتے ہیں؟ عمل قلیل یہ ہوتا ہے آپ نے ہاتھ اٹھایا، ادھر خارش ہو رہی تھی، ہاتھ اٹھایا فوراً کی، فوراً واپس لیا، تو وہ بار بار بات سمجھے؟ اب اس کو دور سے دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ تو اپنی داڑھی مبارک سے کھیل رہا ہے،
تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا، اور بعض اب آپ کو دیکھیں گے سمجھ رہے ہیں، اس کا یہی ہوگا کہ وہ کندھے کو ہی لگا ہوا کچھ کرنے، تو اتنی دیر نہیں لگانی کہ جس کے یہ مشابہ پیدا ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ لباس کے ساتھ، جسم کے ساتھ، یا داڑھی مبارک یا بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو اس طرح اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں عمل قلیل میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ عمل قلیل کیا ہے؟ یاد اٹھائے، تھوڑی سی کی، واپس فوراً لے آئے، زیادہ ٹھہرانا نہیں۔ اسی طرح نماز میں کچھ نگلنا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ کھا کر آیا ہوتا ہے اور دانت میں اس کے ذرے ہوتے ہیں، تو معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلا تل بغیر چبائے اگر نگل لیا، باہر سے کوئی آیا باہر سے تل تھا، آپ نے نگل لیا، یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے نگل لیا، تو وہ اگر چنے کے برابر ہے نا، چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، تو نماز فاسد ہوگی، تو نماز فاسد ہوگی۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے خلال کر لینا چاہیے، اچھی طرح کلی وغیرہ کر لینا چاہیے، اور اگر چنے سے کم بھی ہو تب بھی مکروہ ہے۔ چھوٹا سا ذرہ تھا، دانتوں میں پھنسا ہوا تھا، تو نماز کے دوران ہی وہ دانتوں میں آ گیا، تو حکم یہ ہے کہ اس کو دانتوں کے ساتھ چبا دینا چاہیے تاکہ دانتوں میں چمٹا رہے۔ اگر نکلیں گے تو یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ صورت ہے، لیکن بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز میں دوران نماز کھجانا، کھجلی کرنا، اگر آپ نے ایک رکن میں 3 بار کھجلی کی ایک ہی رکن میں، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب رکن کیا ہے؟ قیام ایک رکن ہے۔ قیام کیا ہے؟ پورے کا پورا رکن ہے۔ اگر آپ نے قیام میں 2 مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا عمل قلیل کے ساتھ، خارش ہو رہی تھی، آپ نے ایک مرتبہ اٹھایا، پھر واپس لائے، پھر دوسری مرتبہ اٹھایا، واپس لائے، تیسری مرتبہ جیسے ہی ایک رکن میں اٹھائیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ خاص طور پر نماز تراویح میں یہ زیادہ مسئلہ دیکھنے کو آتا ہے کہ نماز تراویح میں کیونکہ قیام ہوتا ہے لمبا، تو لہذا اس میں اگر کوئی احباب 3 دفعہ اٹھائے، ایک دفعہ کی بھی معافی، دوسری دفعہ کی بھی، تیسری دفعہ کی معافی نہیں ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ فوراً دوبارہ ادھر ہی نماز دوبارہ سے شروع کرنے کے بعد اگر امام کے پیچھے ہے، امام کے ساتھ مل جائے، اگر خود پڑھ رہا ہے تو دوبارہ سے پڑھے۔ یہی اسی طرح یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، یعنی ادھر کھجایا ہٹایا، پھر کھجایا، پھر ہٹایا، تو اس طرح تیسری مرتبہ جیسے ہی کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ اب یہ چند بار حرکت، کھجایا واپس آ گیا، لیکن یہ ہے کہ کوئی بندہ لگا ہی رہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ اکبر میں زیادہ احتیاط یہ ہے کہ اللہ اکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ اکبر، بار ایک اللہ، اگر آپ تکبیرات میں بھی کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے تکبیر کریمہ اللہ اکبر، ایک ہوتی ہے رکوع کی تکبیر، سجدوں کی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں، تو جب بھی آپ نے اللہ اکبر درست نہ پڑھا تو نماز فوراً توڑ دیں، کیونکہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے، کہ سوال بن جاتا ہے، یہ کیا بن جاتا ہے؟ سوال بن جاتا ہے، اور اکبار کو بڑھا دینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اکبار کا معنی بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے۔ یہ سیدھا جو مسائل تھے یہ ہے مفسدت نماز، یعنی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رہ جاتے ہیں مکروہات نماز، جس کی وجہ سے یا نماز تو واجب الاعادہ یعنی دوبارہ لٹانی پڑتی ہے، یا لٹانی نہیں پڑتی البتہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کل جب ہم پریکٹیکل کریں گے اس میں تھوڑے مسائل چلاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ پہ پناہ میں دعا گو اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔